السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے ٹیم ورک پہ کہ جب ہم نے دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے تو ایک اچھا ٹیم ورک کیسے بنائیں، کیونکہ آپ دیکھیں افراد وہ رزلٹس نہیں دے پاتے جس طرح اجتماعیت کے ساتھ ہم کام کریں تو وہ رزلٹس ملتے ہیں۔ تو اجتماعیت میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ جب ہم دین پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ہم ایک پیج پہ ہیں، ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، ہمیں آیات سمجھ آتی ہیں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر کام کرتے ہوئے ہم کیوں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں ہم سے پھر چیزیں مینیج نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں جیسے فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کس چیز میں ہونا چاہیے؟ بر، نیکی میں اور تقوی میں، اور جہاں پہ گناہ ہو اور زیادتی ہو وہاں پہ تعاون نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اے بی سی ڈی، کوئی بھی انسان ہمارے ارد گرد ہو، لیکن اگر وہ غلط معاملہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے تو ہم نے اپولوجائز کر لینا ہے کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں آج کل ڈرٹی پالیٹکس، یہ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے اور وہ اس میں پریشان بھی ہے، اس سے معاملات کو صحیح طرح مینیج بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو ہوتا ہے نا، ایک اور ایک مل کے کیا بنتے ہیں؟ 11، 2 نہیں بنتے 11 بنتے ہیں۔ اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کس کے اوپر ہے؟ جماعت کے اوپر۔ تو ہم نے اپنے کام کو جب بہتر بنانا ہے اور اپنی کریٹیوٹی کو بڑھانا ہے، اچھے اچھے طریقے سے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا، ٹیم ورک کو بڑھانا ہوگا۔ اور جتنے زیادہ ٹیم ڈائنامک اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنا انسان کے اندر ہیوملٹی اور تواضع آتا ہے۔ جیسے میں اور میری کچھ فرینڈز ہیں، حالانکہ ہم مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن ہم نے نا ایک قسم کا پیکٹ بنایا ہوا ہے۔ ہم اس میں کہتے ہیں تم نے میرا حصہ ضرور ڈلوانا ہے۔ تو جب مجھے لگتا ہے کہ اچھا میں نے کہیں کوئی کام کرنا ہے تو میں ان سے مشورہ لیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ اس میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی آئیڈیا دو، وہ مجھے پھر آئیڈیاز دیتی ہیں۔ پھر جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں واہ بھی آپ نے کتنا اچھا پڑھایا، کتنا اچھا سوچا۔ تو اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں، یہ تو میرا آئیڈیا تھا ہی نہیں، یہ تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا، میری ساتھی نے مجھے بتایا تھا۔ ایک تو دل میں شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھی دیے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا تکبر نہیں آتا۔ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اکیلی تو ایسی بات شاید سوچ بھی نہ سکتی، یہ فلاں نے مجھے مشورہ دیا اور فلاں کی محنت سے جب وہ شامل ہوئی تو اس سے فائدہ ہوا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے لگتی ہیں تو پھر میں لالچ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں سنو میرا حصہ ڈلوا لو نا پلیز۔ تو یہ ٹیم ورک اسی وجہ سے تعلقات کو بہتر کرتی ہے، ہم ایک دوسرے کی بیسٹ چیز کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں انفرادی طور پہ نا ہم میں سے کوئی انسان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ میرے اندر ایک خوبی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ 3 مسئلے بھی ہوں گے، میری شخصیت کے اپنے مسئلے ہوں گے یا ویکنیسز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے، جیسے آپ نے وہ دیکھا پزل کے پیسز ہوتے ہیں، ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک جیسے نہیں ہوتے،
ایک ہی ٹھپا فیکٹری سے جیسے بسکٹ نکل رہے ہیں یا کوئی چیز نکل رہی ہے، ہم وہ پزل کے پیسز کی طرح ہیں کہ ایک پیس دوسرے کو مکمل کر رہا ہے اور اسی سے بھی پوری پکچر بنتی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ جی میں ہی یونیک ہوں، دوسرا نہیں، آپ دیکھیں کوئی بھی ایک پیس اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ تصویر مکمل نہیں ہوتی. تو ہر ٹیم ممبر امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ کوئی ریسیپشن پہ کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن اگر وہ ریسیپشن پہ اپنا کام صحیح نہ کرے تو پڑھانے والوں کو مشکلات آ جائیں. کئی دفعہ کسی نے صرف سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے، وہاں پہ فلائر بھیجنے ہیں، فلائر کو ڈیزائن کرنا ہے، اٹینڈنس لگانی ہے، پیچھے کوئی ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، لیکن اگر وہ کام نہیں ہوا ہوگا تو آپ دیکھیں جو پڑھانے والا ہے، جو سارا سسٹم ہے، وہ کولیپس کر جائے گا. تو اس طرح سے یہ سوچنا کہ میں اس پیس کی طرح ہوں، میرے بغیر تصویر مکمل نہیں ہو رہی، یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا. کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا اکثر یہ کہ جب ہم کہیں کسی ادارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جو کی پوزیشن پہ لوگ ہیں نا، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے ایڈمائر کرتے رہتے ہیں، ہمیں وہی سامنے نظر آتے ہیں. تو ہم نے جب سوچا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کام کروں گی، تو ہم صرف ان کی پوزیشنز کو دماغ میں رکھ کے سوچتے ہیں، مجھے گروپ انچارج بنا دیا جائے گا، مجھے ٹیچنگ جاب مل جائے گی، میں اس سبجیکٹ میں بہت اچھی ہوں، میری کمانڈ بہت اچھی ہے، مجھے یہی کام کرنے کو ملے گا. لیکن کام ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے. جب کام کوئی اور ملتا ہے پھر ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو یہ کرنا چاہتی تھی، مجھے یہ کام کیوں ملا. اس پہ پھر ہم پریشان ہو کے پھر کیا کرتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں. تو اگر انسان یہ سوچے، میں جیسے اپنی ٹیم میں اپنے ٹیم ممبرس کو کہتی ہوں کہ جو آپ کی سلیکشن ہے وہ میں نہیں کرتی کسی بھی کام کے لیے، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ ہی میرے دل میں ڈالتا ہے، میں تو خود سے شاید سوچ بھی نہ سکوں. تو آپ اگر کسی خاص جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام میں اچھی ہوں، مجھے اس طرح کا کام دیں، تو اللہ دے دیں گے. اور اگر فرض کریں آپ کو اس کے مطابق کام نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی ایسا پوٹینشیل ہے جو شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ کام دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو بھی انجوائے کرنے سیکھیں. ہم جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیم ورک کرتے ہوئے اپنی نیت اور اخلاص پہ بہت گہری نظر رکھنی ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بار بار اپنے آپ کو بتانا کہ میں کیونکہ اللہ کی خاطر کام کے لیے آئی ہوں، تو اس میں کوئی بھی مجھے موقع ملے بس اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا، کچھ بھی مل جائے مجھے کام. اور پھر یہ سوچنا کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. دیکھیے یہ جو ہے نا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ اگر ٹھیک ہے نا، تو درمیان کا سفر پھر مشکل نہیں رہتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی تو نیت میں خلل آ جاتا ہے، آتے ہیں ہم اللہ کی خاطر ہیں، لیکن پھر آ کر ہمیں یہ نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے کان میں ڈال دیتا ہے کہ تمہیں تو یہ کام ملنا چاہیے تھا، تمہیں تو اس چیز میں انچارج ہونا چاہیے تھا، تمہارے لیے یہ ضروری تھا. اور اب ہمیں دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لو مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا، میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے تو کوئی بہتری نہیں آ رہی. ہم اس طرح سوچتے ہیں. اور اسی طرح اگر میں نے یہ سوچ لیا، مثلاً مجھ سے کوئی مشورہ لے لینا اور مجھے کلاس نہ کہیں لینی پڑے، تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں گھر بیٹھے بیٹھے میں نے ثواب کو مان لیا. مجھے کسی نے پوچھا اچھا یہ مشورہ دیتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ ایسے کر لیں، یہ اچھا میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ لے لیں، اچھا اس لیکچر میں یہ والی اگزامپل ڈال دیں، یہ والی آیت ڈال دیں. میں تو نہ گئی نہیں، میں شاید اس جان پہ سو ہی رہی تھی یا بیٹھی ہوئی تھی، یا مجھے اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑی، لیکن وہ جو میں نے دوسرے انسان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ دے دی وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو مجھے تو یہی چاہیے نا، اینڈ پروڈکٹ تو یہی چاہیے. کیونکہ الجھنیں ہماری اکثر آپ دیکھیے انہی دو پوائنٹس کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. اچھا اب اس کے لیے ہمیں ایک سفر سمجھنا ہے، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سفر ہے. جب ہمیں کچھ نہیں آتا اور ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم کام بہترین طور پہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے اب ہم
لوگوں کے ساتھ اپنی ٹیم میں مختلف معاملات کرتے ہیں. کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم انٹر ڈیپینڈنس کی طرف جاتے ہیں. انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے اب لوگوں کے ساتھ معاملات ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. کو ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ کو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کام ابھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا. ٹیم میں جب ہم بھی ہوتے ہیں تو ہم میں سے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی کام نہیں کرنا آتا. جب آپ کو اسپیشلی کوئی کام دیا جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. یا یہ کہ آپ پرانے ٹیم ممبر ہیں، آپ کے کام کو بدل دیا گیا، تب بھی ان اے وے آپ کو نیا کام مل گیا. یا آپ کی ٹیم میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، اب آپ کو نیا کام سیکھنا پڑ رہا ہے. جیسے دیکھیے کووڈ میں بہت سے جگہوں پہ ہمیں زوم نہیں استعمال کرنا آتا تھا، آن لائن کلاسز نہیں آتی، لیکن ہم نے سیکھی. شروع میں ہم کتنے پریشان ہوتے تھے. اب ہم بلکہ ہر چیز میں کہتے ہیں زوم پہ نہیں ہو سکتی، آن لائن نہیں ہو سکتی. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی آسان سا فارمولا تھا، آرام سے گھر میں بیٹھ کے ہانڈی پکاتے پکاتے کلاس بھی لے لو، اپنے کام کرتے کرتے سب کچھ کر لو. تو ہم نے سیکھا. لیکن جو لوگ اپنے اندر ٹیم میں اتنے کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ احساس کمتری میں جاتے ہیں، وہ اپنی ٹیم ممبر کو بتاتے نہیں ہیں، بتا نہیں پاتے، لیکن اندر سے ان کی سوچ یہ ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا. مثلاً دیکھیں نا، آپ اگر کہیں پڑھ رہے تھے اور آپ نے ہمیشہ صرف ایک ٹیچر کو دیکھا تو آپ نے سوچا اسی طرح بس میں بیٹھوں گی، 2-4 باتیں کیا کروں گی، کلاس لے لوں گی، یہ آسان ہے. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ریسیپشن پہ بیٹھنے والا، ایڈمنسٹریشن میں بیٹھنے والا کیسے اپنا کام کرتا ہے. تو شاید آپ آئے تو نیت کے، اچھی نیت کے ساتھ ہی ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرنا آتا. اور اب ہمیں بتاتے ہوئے شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں کرنا کیا ہوگا. یا اگر کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو مجھے وہ نہیں یوز کرنا آتا، کوئی فائل ورک کرنا ہے مجھے وہ نہیں آتا، جلدی اٹھنا پڑے گا تو وہ میرے لیے مشکل ہے، لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے لوگوں کی اس سے خوف آتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں نا. تو ہم کیونکہ اپنے آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے کسی بھی فیصلے میں. میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گی کہ یہ کام ایسے مجھے کرنا ہے. اور ہم تھوڑے لاسٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں. یہ کو ڈیپینڈنٹ انسان ہوتا ہے، پریشان ہے ٹیم کے اندر کہ کہہ بھی نہیں رہا اور اپنے آپ سے بھی چھپ رہا ہے، لوگوں کو تو بالکل بتانا نہیں آتا، اس لیے کہ سیلف اسٹیم تو بہت ہی بری ہے. بالکل اپنا آپ نہیں اچھا لگتا، بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. لیکن دل ہے کہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو تعلقات بھی اچھے نہیں بنانے آتے. اس الجھنیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ وقت پہ نہیں آ رہا، کبھی جہاں بولنا چاہیے بول نہیں رہا، کبھی اس کو جو کام ذمہ داری دی گئی تھی اب اس نے نہیں کی، اب اس کو وہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، کوئی سینئر پوچھ رہی ہے کہ بھی آپ نے کیوں نہیں کیا، اور وہ بس سمن بکمن چپ، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں، یا بہانے بازی کی جا رہی ہے. پھر یہ کہ ایسا جو انسان ہوتا ہے نا جس کو آلریڈی اپنا کام نہیں آ رہا، تو اس کے ارد گرد بھی کچھ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں سنو یہ ذرا میرا بھی یہ کام کر دو، سنو ذرا نا یہ بھی سن کے اس پہ یہ بھی لکھ دینا، سنو ذرا یہ چارٹ بنا کے وہاں لگا دینا. اس کو اپنا ہی نہیں کام کرنا آ رہا، وہ اپنے کام سے ہی پریشان ہے. اب کسی اور نے بھی آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے. مجھے نا اپنی بچپن کی ایک بات یاد ہے، میں 7th کلاس میں تھی، مجھے چائے نہیں بنانی آتی تھی، پیتی بھی نہیں تھی، بنانی بھی نہیں آتی تھی. میں اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، تو میری کزن مجھ سے 1 سال بڑی ہے، وہ بناتی تھی، میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، گپ شپ لگا رہی. تو میری پھپھو نے اس کو بلایا کسی کام سے، اس نے مجھے کہا یہ پانی گرم ہو رہا ہے، پتی ڈال دینا. اب میں کیا تھی، ان میں سے تینوں میں سے کیا تھی، کو ڈیپینڈنٹ تھی، مجھے نہیں آتا تھا. اب عقل تو یہ کہتی تھی کہ جا کر پوچھ لیتی، ساتھ والے کمرے میں پھپھو تھی، پوچھ لیتی کتنی پتی ڈالنی، کتنے چمچ ڈالنی ہے. اب میں نا ذرا شرمندہ سی ہوئی کہ ہے اس کو اتنا اچھا آتا ہے کام کرنا، مجھے نہیں آتا. میں نے کہا کیا کروں، ڈال دیتی ہوں. میں نے 1 چمچ ڈالتی جا رہی ہوں، رنگ نہیں آ رہا، ڈارک ہونا چاہیے. او ہو اس دن اتنی کڑوی چائے میں نے سب کو پیش کی
تو جب وہ آئی تو اس نے کہا پتی ڈال دی؟ میں کہا ہاں. اور جب چائے اس نے انڈیلی، اس نے بھی خیال نہیں کیا، وہ بھی 8th کلاس میں تھی، میں 7th میں تھی. اس نے چائے انڈیلی جب سب کے آگے پیش کی، پھر ہماری وہ عزت افزائی ہوئی جس میں ہم نے کیا کہا، ہم برے کہ وہ برے؟ وہ برے. کیا ہو گیا اگر پتی تھوڑی سی زیادہ ڈل گئی، چینی زیادہ ڈال لیں، پی لیں، ایسے ہی ہمیں ڈانٹ دیا. تو جو کو ڈیپینڈنٹ انسان ہوتا ہے وہ اسی طرح کی بیوقوفی کی غلطی کرتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور وہ پوچھ سکتا ہے لیکن وہ پوچھتا نہیں ہے. اور جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے پاتا، وہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کو نے نا اپنا آپ اندر سے چھپانا ہوتا ہے، وہ اپنی ٹرو فیلنگز نہیں بتا سکتا کہ میں پریشان ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو رہا. اور وہ نا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے ہو نہیں رہی ہوتی. اس کی وجہ سے اس کے اپنے اندر نا بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی اپنے آپ پہ غصہ، کبھی اپنی باجیوں پہ غصہ، کبھی اپنی قسمت پہ غصہ، پھر گھر جا کے بھی گھر والوں پہ غصہ. گھر والے کہتے ہیں پھر تم نے کام کیا کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہاں اتنے مسئلے ہیں. مسئلے کدھر ہیں؟ کو ڈیپینڈنسی کے مسئلے ہیں. ہم سے خود نہیں چیزیں ہینڈل ہو رہی، خود نہیں ہم سے کام وہ ہمیں طریقہ آتا کہ کیا کریں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر نا جیسے وہ بام مینوفیکچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیکٹری لگا لیتے ہیں، بم بن رہا ہے، ایٹم بم، اور ایک دن ایکسپلوڈ ہوگا جس دن وہ ریزگنیشن دے کے جائیں گی. اب میں نے یہاں کام ہی نہیں کرنا، میں اپنا ایک الگ ادارہ کھولنے لگی ہوں، الگ برانچ کھولنے لگی ہوں، میں گھر میں قرآن پڑھا لوں گی، لیکن ان کے ساتھ نہیں میں نے کام کرنا. یہ مسئلے والے لوگ ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ ایک ٹیم میں رہ رہے ہیں نا تو ٹیم میں اوپن مائنڈیڈنیس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننا، سمجھنا اور دیکھنا کہ جی ہمارا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، کیا کام ہم سے ریکوائرڈ ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے. لیکن کیونکہ وہ کو ڈیپینڈنٹ انسان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بلیک اینڈ وائٹ سوچے گا، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی سوچ بڑی لمیٹڈ سی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے خود رکاوٹ بن رہا ہے پوری ٹیم کے لیے. اسی طرح سے اس کو ہر وقت انزائٹی ہے، پریشانی ہے. کہ گھر والے کہتے ہیں تم تو قرآن کے ماحول میں رہتی ہو، کہتے پتہ نہیں بہت طبیعت میری خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے لگتا ہے میں دل کی وہ مریض بن گئی ہوں، مجھے راتوں کو اب نیند نہیں آتی. باجی مجھے اتنے مسئلے نظر آتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میرا مسئلہ ہے. میں کو ڈیپینڈنٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ٹیم جب اکٹھی کام کرے گی تو وہ تو اپنے جذبات کا بڑا صحیح استعمال کر رہی ہوگی. اسی طرح میں نے کہا بلیم کریں گے. ٹیم ہیلدی ہوگی تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری لے گا کہ اچھا یہ میرا کام تھا، سوری مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا، میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. اچھا مجھے لگ رہا ہے مجھ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا، آپ بتائیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. اور وہ باقی ان کو جب مشورے دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق کام کریں. اچھا اسی طرح سے ٹیم کا مطلب ہے کہ سب اپنے مسائل کو حل کرنا سیکھیں. یہ مسئلہ آ گیا، تم کیا کرو گی، یہ کون کرے گا، یہ کیا دیکھے گا، سارا کچھ سب دیکھ رہے ہوں گے. امتحان آ رہے ہیں، ایگزامز آ رہے ہیں، یہ ٹیم کر رہی ہے، لگاتار ٹیم لگی ہوئی ہے کام کرنے. لیکن اب اگر ان میں کو ڈیپینڈنٹ انسان ہے نا، وہ اس کو جو مرضی کہہ دیا جائے اس سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ پھنسا ہی رہتا ہے اپنے مسئلے میں. اور ٹیم کیا کرتی ہے جب ہیلدی ٹیم ہوتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ آتا ہے نا، ہاں جی 3 لوگ لیٹ آ رہے ہیں تو اس کا حل نکالتے ہیں. 2 لوگ یہ پیپر ورک نہیں صحیح کمپلیٹ کر پا رہے، اس کا حل نکالتے ہیں کہ کون ان کو ہیلپ کر سکتا ہے، کون ان کو گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن جب کو ڈیپینڈنٹ انسان ہوگا وہ تو اپنے آپ کو اندر سے کرش کر رہا ہے، تم نے کمی، تمہیں کچھ نہیں آتا، بول بھی نہیں رہا، کسی کے سامنے وہ بات بھی نہیں کر رہا. تو ایسا جو انسان ہوگا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کو ڈیپینڈنٹ انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا خیال ہے اگر میں آپ کو اپنے آپ کو ساری پرسنالٹی اس کی بتائیے؟ سیکھنا پڑے گا. کیسے؟ اچھا یہ جو کام ہے نا اپنی خرابیوں کو تسلیم کرنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے.
مطلب میں بیٹھ کے میں آگے ہی پریشان ہوں, آگے ہی میری سیلف اسٹیم بالکل مجھ میں اعتماد ہی نہیں ہے, اور میں بیٹھ کے کہوں باجی میں بہت بری ہوں, میں جہنم میں جاؤں گی, میں گناہ کر رہی ہوں, میں ساری ٹیم کو خراب کر رہی ہوں, میری وجہ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا, اللہ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں مطلب ہے. ہم اکثر اوقات ایسے باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اچھا میں کہاں کہاں پر کو ڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کون کون سے سکلز میں پرابلم ہے, ان ایریاز میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اپنے ساتھیوں میں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا ساتھی ہے جو مجھے سکھا سکتا ہے. کبھی کبھی ٹیم میں ایسے افراد ہوتے ہیں, بلکہ اکثر اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو ہمارے مسئلے نہیں سمجھ آتے. مثلاً کوئی مجھے کہ باجی مجھے نا یہاں بیٹھ کے بولنا بہت مشکل لگتا ہے, میں نہیں بول سکتی. تو لوگ یہ کیا مشکل ہے, آؤ میری جگہ بیٹھو, دعا پڑھو, بولنا شروع کر دو اللہ کی خاطر. لیکن جس کو نہیں بولنا آتا, جس کا گیپ زیادہ ہے, وہ نہیں سمجھ پاتا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بیچارے کو ڈیپینڈنٹ لوگ مارے جاتے ہیں اوور کانفیڈنٹ لوگوں کی وجہ سے. مثلاً مجھے پیپر ورک بہت اچھا آتا ہے, اب ایک بچی کو نہیں آتا, وہ میرے ساتھ نیا نیا کام کرنے آئی ہے, وہ کہتی ہے باجی مجھے نا یہ آپ نے فائل تو دیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ تو سادہ سا لکھا ہو. میں پچھلے 10 سال سے کر رہی ہوں, میں تو جب پہلی دفعہ ہی پڑھا تھا میں نے کر لیا. اب وہ بچی دوبارہ آئے گی آپ کے پاس؟ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. میرے پاس ٹیچرز بھی, اسکول ٹیچرز یا کالج ٹیچرز بھی آتی ہیں نا, ہم نے تو اتنا اچھا سمجھایا, یا ایون قرآن کی بھی کوئی کلاس ہو, ٹیچر آ کے مجھے کہے میں نے تو بہت اچھا سمجھایا, پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آیا. طریقہ بدلیں نا, طریقہ بدل کے سمجھائیں. تو کو ڈیپینڈنٹ انسان کو خود یہ سمجھنا ہے کہ میرا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف مجھے وہ کام سیکھنا ہے. جب میں سیکھوں گی تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں پالش ہو جاؤں گی, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن جو باقی افراد ہیں, اگر کسی کو ڈیپینڈنٹ کو دیکھیں تو اس طرح اوور کانفیڈنس کی بات نہ کریں. آپ وہاں پہ تباہی پھیر دیں گے اس بچے کے لیے. وہ بیچارہ نہیں ہینڈل کر سکتا, اس کو نہیں وہ کرنا آتا. اس کے ساتھ بہت, جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جس کو کھانا نہیں کھانا آتا, ہم اس کو گود میں بٹھاتے ہیں, چمچ پکڑاتے ہیں, پھر بھی وہ کتنا ادھر ادھر کھانا پھینک دیتا ہے. پھر ہم کھانا اس کو ڈانٹتے تو نہیں ہیں, کھانا سمیٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھی کھانا سیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہماری ٹیم میں ایسا فرد ہوگا جس کو بھی کام نہیں کرنا آتا, وہ گھبرا رہا ہے ہمیں بتاتے ہوئے کہ مجھے یہ ٹیم میں سے نہ نکال دیں, سب کے سامنے میری بات نہ کر دیں, انسلٹ نہ کر دیں, تو اس کو ہم نے طریقے سے سمجھانا ہے. اس کو پوچھنا ہے کہ تمہیں ایگزیکٹ کیا چیلنج ہے, پھر اس کو وہ طریقہ بتانا ہے. اس کو کہنا ہے اچھا چلو آپ 2 دن پریکٹس کرو, پھر مجھے بتاؤ. اگر وہ 2 دن یا 2 ہفتے کے بعد آ کے آپ کو بتاتی ہے باجی یہ تو ہو گیا, اب یہ نہیں کرنا آ رہا, پھر آپ اس کو کوئی نیا طریقہ بتاتے ہیں. پرابلم کیا ہے, جو ٹیم لیڈرز ہیں, اور وہ ضروری نہیں صرف ٹاپ کا لیڈر ہو, یعنی میں اگر اس پوزیشن پہ ہوں, میرے سے اوپر ایک پوزیشن پہ بھی کوئی ہے نا, اس کو نہیں آتا, اس کو سکھانا نہیں آتا, تو لوگوں کو سکھانے والے بنے. ہم کہتے ہیں ہمیں پکا پکایا پھل مل جائے. ایسے افراد ہمیں ٹیم میں ملے جن کو ہمیں کچھ نہ کرانا پڑے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ٹیمز نہیں بنتی. ٹیمز بنتی ہیں جس میں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ان کو وہ طریقے کراتے ہیں, پھر وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح سے اس کام کو کرنا سیکھتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ انسان کام سیکھے گا وہ بلیم دینا چھوڑ دے گا, اس کی گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی. کوئی انسان ہر فن مولا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر کام آتا ہو. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چنتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ سے اچھی طرح کام کرا لے. تو آپ اپنے آپ کو اس طرح ایکسپرٹ دیکھیں کہ آپ اس سسٹم کو جو بھی چلا رہے ہیں, جو اس ایریے کے ایکسپرٹ ہیں, ان کو سسٹم ہیلدی طریقے سے نہیں چلانا آ رہا, آپ اس سسٹم کو ہیلدی طریقے سے چلانا ان کو سکھا. میرے پاس جب بھی کوئی بچی نہیں آتی ہے میں اس کو کہتی ہوں اچھا جاؤ پہلے کام کرو. مجھے ہوتا ہے میں پہلے دیکھوں تو صحیح اس کو کتنا کام آتا ہے. میں پہلے ہی نہیں بتاتی آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. میں اس کو کہتی ہوں اچھا آپ کی یہ ڈیوٹی ہے,
مثلاً ایڈمن میں ہے، پڑھانے میں ہے، آپ ایسے کریں یہاں پہ جا کے تھوڑا سا کام شروع کریں. وہ کہتی ہیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں کہتی ہوں آپ آبزرو کریں اور مجھے آ کے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس میں سے کیا کر سکتی ہیں یا اس کام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ طریقہ ہے. پھر وہ آتی ہے مجھے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں یہ کام کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا ابھی وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، آپ ادھر آ جائیں. اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں کہتی ہوں اب آپ جو سمجھتی ہیں اس میں سے وہ کرنا شروع کر دیں. اگر میں نے ان کو 6 ٹاسک دیے ہیں اس میں سے وہ 2 کرتی ہیں، میں ابھی ان کو 2 پہ ہی رہنے دیتی ہوں. مجھے باقی لوگ آ کے بار بار کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں باجی یہ نہیں کر رہی، ڈاکٹر کنور بڑا حرج ہو رہا ہے، ڈاکٹر کنور بار بار پوچھتی ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں، مجھے کروانا پڑ رہا ہے. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، کرنے دو اس کو بھی. پھر میں اس کو ایک اور کام ایڈ کر دیتی ہوں، اچھا اب یہ بھی کرو. پھر میں ایک اور کام ایڈ کر دیتی ہوں اور کچھ دنوں میں سب اس کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اپنے اندر بھی کانفیڈنس فیل ہوتا ہے. مجھے کہتی ہے میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں یہ کام کروں گی. اور ایک اور پاسبلٹی بھی ہوتی ہے وہ وہاں نہیں کام کر پا رہی، بڑا ہم نے کوشش کر لی، بہت کچھ اسے سکھایا، وہ نہیں کر پا رہی. تو میں کیا کرتی ہوں اس کو کہتی ہوں آپ کسی اور ایریے میں دیکھیں. میں یہ نہیں کہتی نہیں آپ سے کام نہیں ہو رہا. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ انسان اس جگہ سیٹ ہو جاتا ہے.